بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک مفصل روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، اس کا رقم ہے 3938۔ اس میں حضرت عبداللہ بن سلام کے ایمان لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ عبداللہ بن سلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ صحابہ میں وہ یہود کے بڑے علماء میں سے تھے۔ وہ کس طرح ایمان لائے، کیسے حاضر ہوئے، یہ تو ظاہر ہے کہ واقعہ مدینے کا ہے۔ اس کی کچھ تفصیلات اس روایت میں بیان ہوئی ہیں۔ روایات کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ لوگ جو کسی مجلس میں تھے، کوئی بات انہوں نے سنی ہے، یا کسی مجلس میں کوئی آدمی تھا اس نے سنائی ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس میں بعض چیزیں پوری طرح بیان نہیں ہوتی، بعض جگہوں پر پس منظر اس طرح واضح نہیں ہوتا۔ جو خامیاں ہمارے آپ کے کسی چیز کو روایت کرنے میں ہوتی ہیں وہ سب یہاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ تاریخی مواد ہے اور اس کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے۔ اس میں سے کسی چیز کی بنیاد پر اللہ کے پیغمبر کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے قرآن اور سنت کافی ہے۔ اس روایت کا جو حصہ ہم نے پڑھ لیا اس میں یہ بیان ہوا تھا کہ انہوں نے آ کر 3 باتیں پوچھیں۔ یہ جسارت انہوں نے کی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہود بہرحال ایک پوری دینی روایت رکھتے تھے۔ ان کے ہاں پیغمبروں کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی گئی تھیں، بہت سی کتابیں ان کی طرف نازل ہو چکی تھیں۔ تورات ان کو دی گئی، زبور ان کو دی گئی، انجیل ان کو دی گئی۔ تو یہ چونکہ پس منظر ہے تو اس پہ انہوں نے آ کے یہ کہا کہ میں متوجہ تو ہو چکا ہوں، بات تو میری سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن اب آخری فیصلہ کرنا ہے، تو میں یہ چند سوال پوچھتا ہوں۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی پیغمبر ہوگا تو ان چیزوں کا اس کو علم ہونا چاہیے، یا اس کے علم میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائیں گی۔ حضور نے جواب دیا، تینوں سوالوں کا جواب دے دیا، لیکن یہ فرمایا کہ یہ میں نے کوئی اپنے علم سے نہیں دیا، بلکہ جب تم نے سوالات کیے تو جبریل آ گئے اور انہوں نے مجھے بتا دیا کہ ان کا جواب یہ ہے۔ اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگی۔ ان کا ایک سوال یہ تھا کہ جب قیامت آئے گی تو پہلی علامت کیا ہوگی۔ تو آپ نے کہا تھا کہ وہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جا کر جمع کر دے گی۔ اس سے پہلے یہ بات بھی بیان ہوئی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع دی کہ مجھے جبریل نے آ کے بتایا ہے، تو عبداللہ بن سلام نے فوراً کہا کہ یہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی مذہبی سی روایت غلط بھی بن جاتی ہے تو علماء بھی متاثر ہوتے ہیں اس سے، اور آہستہ آہستہ سب لوگ اسے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ درحال ہے کہ یہ چیز تو جہلائی میں پیدا ہو سکتی ہے، یعنی اس کے ماخذ میں کوئی علمی چیز نہیں ہو سکتی، لیکن وہ علماء تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اس پر ایک تفصیلی حاشیہ ہے، وہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو، جو میں نے لکھا ہے کہ ابن جریر طبری نے جو تفسیری روایتیں سورہ بقرہ کی اس آیت کے تحت نقل کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے، تاریخی روایتیں، ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اہل عرب، یہود، ان کے بارے میں ابتدا میں زبانی روایتیں تھیں، وہی بعد میں لکھ لی گئی۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کا عام خیال یہ تھا کہ ان پر جو سختی، مصیبت اور عذاب بھی آیا ہے وہ جبریل ہی لے کر آتے رہے، یعنی ان کا عام خیال یہ تھا۔ میکائیل علیہ السلام کو اس کے برخلاف وہ رافت و رحمت کا فرشتہ سمجھتے تھے، یعنی یہ تو جب آتے ہیں تو ان کے ہاں تو مکے سے کوئی خیر کی خبر نہیں آتی، لیکن میکائیل کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ وہ بہت رحمت، رافت لے کے آتے ہیں۔ چنانچہ جب قرآن کے بارے میں یہ ذکر ہوا کہ اسے جبریل نے نازل کیا ہے، تو انہوں نے یہی خیال کیا کہ جبریل نے یہ کتاب انہی کی دشمنی میں ان کے کسی آدمی کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دی، اور اسی لیے یہ جو صورتیں خاص طور پر مدینے میں نازل ہونا شروع ہوئیں، بقرہ، آل عمران،
ان میں ان کا کچا چٹھا کھولا گیا ہے، ان کے جرائم بیان ہوئے ہیں، ان پر تنبیہ ہوئی ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے یہ بات غالباً اسی پس منظر میں کہی ہے، یعنی یہی چیز ہے جو پہلے کوئی روایت بنی ہوگی، پھر صدیوں میں علماء کی زبان پر بھی آ گئی، اور یہ چیزیں بعض اوقات بعض خاص صورتحال میں علماء بیان بھی کر دیتے ہیں۔ ابھی حال میں نے دیکھا کہ ایک بڑے عالم نے، جن کی اپنی ایک حیثیت بھی ہے بر صغیر میں، بہت اصرار کے ساتھ سیدنا آدم کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہندوستانی میں آئے تھے اور یہیں پیدا ہوئے تھے۔ درحال ہے کہ یہ بات کوئی متحقق چیز نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے یا کسی صحیح روایت میں یہ بات بیان ہوئی ہے، تاہم ہے لوگوں میں، تو بڑے بڑے علماء بھی بیان کر دیتے ہیں، انہوں نے بھی بیان کر دیا۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے، اس میں انہوں نے یہ بات کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قرآن کی آیت کی طرف نے توجہ دلائی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ جبریل کے دشمن ہیں وہ در حقیقت خدا کے دشمن ہیں، اس لیے کہ یہ فرشتے تو جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ لاتے ہیں، اللہ کے اذن سے لاتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی چیز نازل نہیں کرتے تھے۔ تو خیر، آپ نے جواب دیا کہ قیامت کی پہلی علامت آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب تک لے جا کر جمع کر دے گی، یعنی ایک بڑے پیمانے پر آگ اٹھے گی، اور ظاہر ہے کہ لوگ اپنے بچاؤ کے لیے جمع ہوتے جائیں گے، تو گویا ایک حشر سا برپا ہو جائے گا، وہ ایک جانب جمع ہوں گے، یہ آپ نے فرمایا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس آگ کا ذکر دوسری روایتوں میں بھی ہوا ہے، لیکن وہاں یہ بات بیان نہیں ہوئی کہ جب وقوع قیامت کے آثار نمودار ہونا شروع ہوں گے تو یہی پہلی علامت ہوگی، یہ نہیں بیان ہوا، لیکن آگ کے نکلنے کا ذکر قیامت کی علامتوں میں دوسری روایتوں میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ اس روایت کی نسبت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہے، تمام روایتیں اسی اصول پر بیان کی جاتی ہیں، اگر صحیح ہے، لوگوں نے بیان کیا ہے، تو اس کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ علی الاطلاق پہلی علامت کا نہیں بلکہ اس مرحلے کی پہلی علامت کا ذکر ہے جس کے فوراً بعد سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ یعنی علامتیں چونکہ ایک ترتیب سے ظاہر ہوں گی، جیسے کہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں، پھر اس کے بعد آثار سے نمودار ہونا شروع ہوں گے، اور پھر گویا سور پھونکنے کا مرحلہ قریب آ جائے گا۔ تو یہ جو کہا کہ پہلی علامت ہے، تو اگر تمام روایتوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس مرحلے کی پہلی علامت ہے۔ اور یہ ہم بھی اپنی زبان میں بعض اوقات کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز مراحل میں نمودار ہو تو اس کو اسی طرح بیان کر دیتے ہیں۔ تو پہلی سے اس پہلو سے تردد نہیں ہونا چاہیے کہ دوسری جگہوں پر کچھ دوسرا تاثر ہوتا ہے۔ اہل جنت جو پہلا کھانا جنت میں کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ ہوگا، اس پر بھی میں نے توجہ دلائی ہے کہ اس طرح کی چیزیں امور متشابہات میں سے، یعنی ان کو بہت موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ ظاہر قرآن مجید میں بھی بعض ایسی چیزیں بیان ہوئی ہیں، جیسے یہ کہ قیامت میں 8 فرشتے اللہ کا تخت اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، اس میں جتنی بات بیان ہو جائے کافی ہے۔ اس طرح کی چیزیں امور متشابہات میں سے ہیں جن کی حقیقت اسی وقت معلوم ہوگی جب یہ سامنے آئیں گی۔ اب جنت کی تمام نعمتوں کے بارے میں دنیائی کی چیزوں کا نام لے کے بتایا گیا، پرندوں کا گوشت ہوگا تمہارے لیے، پھل ہوں گے، یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ یہیں کے لحاظ سے بیان کی گئی ہیں۔ تو اس میں اگر پہلا کھانا اس طریقے سے کوئی دریائی کھانا ہی ملنا ہے تو اس میں بھی کوئی کمال ہوگا جو اللہ تعالیٰ دکھائیں گے، اس کی حقیقت کیا ہوگی وہ سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تنبیہ فرمائی ہے کہ کسی صاحب ایمان کو ان کے درپے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جو انہوں نے پوچھی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو بچے ماں سے اور کبھی باپ سے مشابہ ہوتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ تو ظاہر ہے کہ سادہ طریقے سے ایک حقیقت کا بیان ہے، لیکن میں نے وضاحت کی ہے کہ سادہ لفظوں میں، یعنی جو عام طریقے کی تعبیر ہوتی ہے، یہ غالباً اسی حقیقت کا ذکر ہے جسے سائنس کی زبان میں ماں یا باپ کی طرف سے جین کے انتقال میں سبقت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہے وہی چیز لیکن اس کو ظاہرہ سائنسی زبان میں بیان نہیں کیا گیا، سادہ طریقے سے بیان کر دیا گیا۔ تو ان 3 چیزوں کی وضاحت تو ہم اس نشست میں کر سکیں، لیکن روایت کا ایک آخری حصہ ابھی باقی ہے، اسے انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔